ٹکڑا دیتی ہے تو تمہیں بوجھ لگتا ہے، ایک سیرپ تمہارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ یار خود نہ کھایا کرو، اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو، بھلے خود نہ کھایا کرو، اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو۔ اگر جاننا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو جاؤ کبھی سوچو تو صحیح، تنہائی میں لیٹو۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ جب تم ماں کے شکم کے اندر آئے، 3 مہینے کی مدت گزری تھی، وہ ماں جو سب کچھ کھا سکتی تھی، تیرے شکم میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب تم ماں کے شکم میں 6 مہینے کے ہوئے، پھر پہلے وہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی تھی، چل سکتی تھی، لیکن جب تم نے 6 مہینے کی مدت ماں کے شکم میں گزاری ہے، ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ، آج اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، کمر دکھ گئی ہے ماں کی، لیکن وہ چپ کے علاوہ نہیں لیٹ سکتی ہے۔ کبھی پٹ لیٹنا چاہے تو نہیں لیٹ سکتی، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ 6 مہینے تک اپنی مرضی سے لیٹنا بند کیا، 9 مہینے کی مدت آ گئی، جب تمہاری ولادت کا وقت آیا، پیٹ میں ولادت کا درد اٹھا کے ماں کو لے کر کے دنیا ہاسپٹل گئی۔ جب ہاسپٹل لے کر کے لوگ دوڑے ہیں، ڈاکٹروں نے آلہ لگایا، کہا کہ نہیں یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپریشن کیا جائے گا، اس بچے کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے گا۔ مجھے بتا تو صحیح، آج ماں کے نام پہ انگلی کٹانے تیار نہیں ہو۔ کئی بار ماں کہتی ہے خون کی ضرورت ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، بہو کہتی ہے نہیں جی تم خون مت دے دینا، تمہاری طبیعت ٹھیک لگی ہے۔ غیرت آنی چاہیے، تاریخ اٹھاؤ پڑھو ماں کی، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو سارے رونے لگ گئے تھے، لیکن ماں مسکرا رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی۔ جس کا پیٹ کاٹا جانا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پوچھا گیا تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ اس نے کہا میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو سلامت رکھے گا، میرا بچہ سلامت رکھے گا، یہ سوچ کے ماں مسکراتی رہی۔ اس کے بعد کاغذ لایا گیا، ماں تو ان پڑھ تھی کیا کرتی، کہا انگوٹھا لگانا ہے۔ ماں نے پوچھا لکھا کیا ہے؟ کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو زندہ رہے یا مر جائے ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس آپریشن میں انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا تھا، اس نے اف تک نہیں کیا تھا، ہاتھ بڑھا کے انگوٹھا لگا دیا۔ یار بتا تو صحیح، جس نے تیری پرورش کے لیے، تیری ولادت کے لیے، تجھے زندگی دینے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کیا ہے، اس ماں سے پوچھتے ہو تو نے کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم ماں نے جان لٹا کر کے تیری زندگی کی حفاظت کر کے دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قلعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، وہ سبحان کہا تھا نا کسی نے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے۔ پوری زندگی ماں بے قرار رہتی ہے اولاد کے لیے، پوری زندگی۔ سمجھے کبھی ماں کو، کوشش کریں سمجھنے کی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ یار قدر کیا کرو ماں باپ کی، یہ وہ چیز ہے جو بازار میں نہیں ملیں گے۔ جن کے گھر میں ماں باپ ہے نا وہ نصیب والے، نصیب سے اللہ ماں باپوں کی زندگی رکھتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ماں باپ کو، دعاؤں کی، ماں باپ کی لمبی عمروں کی دعائیں مانگا کرو، لمبی عمر کی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ پڑھے محبوب کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ولادت کا وقت آیا نا تو حضرت سیدہ آمینہ نے فرمایا میرے گھر میں اندھیرا تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی، میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے، آج میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کہتی یہ سوچ کے آنسو نکلے تھے کہ اتنے میں میرے گھر میں اجالا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگ گئی۔ کہتی برکتیں بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر سے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی پھر میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹے کی ولادت ہو گئی، عرب کا دستور یہ تھا کہ دایا آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، وہ ان کی پرورش کرتی پالتی، پھر واپس دے کے جاتی اور اس کی اجرت لے کے واپس جایا کرتی تھی۔ یہ دستور تھا۔ حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے،
بہت ساری دایا مکے آئی، لیکن کسی نے حضور پر اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ حضور یتیم تھے، کیونکہ حضور یتیم تھے اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر میں پھر رب نے مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا چمکایا، جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گود میں لے کر کے گئی۔ 4 سال میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 4 سال حضور اپنی دائی امی جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس 4 سال گزارے۔ 4 سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے، بیچ میں آنا جانا ہوا، لیکن رہنے کے بعد تب آئے جب آپ کی عمر شریف 4 برس ہو گئی تھی، تب آئے اور آ کر کے رہے۔ فرماتے ہیں لوگوں جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج بھی یاد آتا ہے۔ کیا کمی ہے میرے نبی کے دامن میں؟ کسی چیز کی کمی؟ کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے۔ 2000 سے زیادہ نام رب نے دی اپنے محبوب کو، 2000 سے زیادہ لقب رب نے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے۔ سوچ تو صحیح، وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے۔ حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے، صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا۔ میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا، کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی۔ بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، عام بچوں کی بات تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے۔ فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا آنگن خالی تھا، خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا، رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا، الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جاؤ امی اندر ہے، اندر چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی، جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا۔ میں گیا، میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کہا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا، آنکھ میں آنسو تھے۔ فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا۔ حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی، ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے، یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی۔ میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے ماں آج مجھے نا تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے۔ حضور فرماتے حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے، اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں۔ اب حضور بھی رو رہے ہیں، سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہے۔ دونوں کا انداز یہ تھا، یہ پیار کا عالم تھا، یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے، جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے، کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی بال پکڑتا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو، اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے، اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں۔ اللہ اکبر۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی، ننیال جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو، ام ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ۔ واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا، کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے، میں تمہارے
चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हो। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था, एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर, बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती है ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे। वो जाते जाते कहती मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाहू अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रख। हुजूर को सीने से लगाया और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तवज्जो है ना नौजवानों। अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएं जिंदा हैं अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएं दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूं क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत। चलें आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू ना बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है।
رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا، حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا کی، حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو۔ اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگ گئے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی۔ اسی مقام ابوا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے، پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی، کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار، مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار۔ پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ام ایمن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا، 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے۔ کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا، وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا، پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی۔ اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں،
یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں، جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے۔ رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو۔ ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی رلا دیتا ہے۔ ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے، کوئی بات ابو جہل نے کہی، وہ منہ لگنے لگا، پھر اس نے پتھر اٹھایا، محبوب کے سر پہ دے مارا، سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں، جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں، اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں۔ حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے، خاتمہ کا گزر ہوا، اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا، چہرہ خون میں تر ہے، گھر کے اندر آئی ہے۔ اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے۔ تو باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے، میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اٹھے اپنی جگہ سے، تلاش کیا ابو جہل کو، جہاں ابو جہل ملا وہاں پہنچے، تلوار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا، اس کا سر پھٹا۔ پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے، کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذرا سننا پیارے، جب چچا حرم میں آئے ہیں، حضور سجدے میں ہے، آنکھ میں آنسو ہے، چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں، بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا، اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے۔ اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا چچا ہوں، آ میرے سینے سے لگ جا۔ تاریخ کے اندر یہ سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے، کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے، آج میرے باپ ہوتے، کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا۔ یہ جملے کہے ہیں، چچا کی چیخ نکل جاتی ہے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، بدلہ لے کے آیا ہو۔ کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی ہے یار، اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو، قدر کرو، ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے، رو نہیں رونا ہے۔ کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی، کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی، پوری زندگی یاد آتی ہے ماں۔ آج ماں عزت کرے، قدر کرے۔ ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے۔ ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں ماں کی خدمت کیا کر۔ کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی، عیسیٰ علیہ سبحان السلام، اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی محفلیں سجایا کرو۔ میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے پریشان ہو گئے، سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا، کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے، جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ، وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے۔ تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا۔ خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ہے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔
ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے، بھائی اندر کی فکر کیا کرو۔ ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں، تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے، تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں
ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کب تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاضت نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی ہے۔ جی بے شک، چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے، یہ میرا باپ لیٹا ہے، یہ میرے دادا لیٹے، بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے۔ اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں گی۔ بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو، وہ یاد رکھیے گا جو کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو دعاؤں سے جایا، ہو جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو، اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی، جی صحیح بات ہے، ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں بے شک بے شک، سارے تعویذ جانتے ہیں، ہے نا۔ لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لٹایا کرو، کیا بات ہے، بابا سبحان اللہ، اپنی کمائی اپنی ماں اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ان سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں کرایا کرو، ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک، جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جی ماشاءاللہ، سرکار ویسے کرنی جی جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے، جی بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے جی، لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام آتا ہے، سبحان اللہ، لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا،
عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس قرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو. سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں. ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں نابینا، آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنے کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا دیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا. اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ. کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں. تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے. بیٹے تیرا انتظار رہے گا. حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی. اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے. وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا. پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا. اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی. یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگا دی کہ مدینہ شریف کی طرف. دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، خاک نے ان کے پیروں کے
چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے۔ اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں۔ جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے۔ تیزی سے اندر داخل ہوئے، خاک مدینہ کو بوسہ دیا۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما، کہا یار نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے۔ کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا۔ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی چلے جاؤ، وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے، وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے مسجد نبوی تشریف لائے، دروازے اقدس پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا میں پردیسی ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ویسے کرنی نے اتنا سنا، کب تک آئیں گے میرے محبوب؟ کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہوں، امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہوں۔ حضرت ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا، دروازہ کھول دیجئے، آپ پردے میں ہو جائیے۔ کیا کرو کہ پردیسی؟ کہا میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے، میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کرنی اندر آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے، کبھی محراب کو چوم رہے تھے، کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے۔ میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر، کہ ام المومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، پوری زندگی گزار جاتا۔ روتے ہوئے واپس جانے لگے، کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہتے اویس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، پرانے کپڑے تھے، مٹی لگی تھی بالوں پہ، ایک دیوانے والی کیفیت تھی۔ سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون، لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا، کبھی بستر کو چوم رہا تھا، کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا، میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر نے دوڑ لگائی، جب تک اویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے، دوڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی آہٹ ہوئی ہے، ماں اندھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، چیخ نکل جاتی ہے اویس کرنی کی۔ روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو سہی، جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو تو دیکھ کے آیا ہے، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے لب و رخسار کے قصے سنا، بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ چیخ نکلی اویس کرنی کی، کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی۔ ماں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے۔ کہا بیٹے ٹھہر جاتا۔ کہا ماں کیسے رک جاتا، تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا۔ اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سنا ماں نے کہا جلدی آ سینے سے لگ جا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، عظمت والدین، عظمت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت بہت خوب ماشاءاللہ. یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے. جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے. یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے, کیا بات ہے, بہت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے. خدا کی قسم قسمت جاگ جائے گی, قسمت جاگ جائے گی. دعائیں کرایا کرو ماں سے. نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی مائیں موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, دعائیں کرنے والی ماں موجود ہے. بیوی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو, سن, تیری جنت میری رضا میں ہے, میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینا. سیدھی بات. میں یہ نہیں کہتا بیوی کو اس کو حق نہ دو, اس کا جو حق ہے وہ مار لو, نہیں, اس کی اجازت نہیں دیتے. بیوی کا اس کا حق دو, لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو. جی بے شک. وہ غصہ بھی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں, ڈانٹیں گے بھی, گالیاں بھی دیں گے. وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں ہے, تو ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے. وہ کچھ بھی کہتے رہے تو اپنا کام کرتا رہے. تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چومتا رہے. تو اپنا کام کرتا رہے, خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہے گی. بے شک, بے شک. کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر, انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. خدا کرے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہے. جی آمین. ماں باپ نے دونوں کی خدمت کرنا ہے. خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں کی دعا ہے, بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے. لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. بے شک, بے شک. سبحان اس اللہ. لیے کہ اگر اس میں ماں کی راتوں کے سجدے چھپے ہیں نا تو اس ترقی میں باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی لگا ہے. بے شک, بے شک. دونوں چیزیں یاد رکھا کرو, باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے اس میں. ماں کے رت جگہ ہیں تو باپ کے دن چڑھے بھی اسی کے اندر. اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور باپ کی بھی عزت, اور باپ کی بھی عزت. باپ کی بھی عزت کرنی ہے. باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے, ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے. سردی آ گئی ہے, کافی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے,